بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گرمیوں میں پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ صبح جاگنے میں جلدی کیا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کرو، دنوں میں وزن میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی۔ ناظرین، انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت الٹا کبھی مت سوئیں، نہیں تو یادداشت کمزور ہو جائے گی۔ کیکر کی لکڑی کی مسواک کرنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیا کریں۔ آنکھوں کے مرض کی شکایت ہو تو مچھلی کھانا آنکھوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوائن کا استعمال کریں۔ دودھ کی مقدار بڑھے گی اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ ناک میں کیڑا وغیرہ چلا جائے تو انگلی پر عرق گلاب لگا کر ناک میں ڈال دیجیے، کیڑا نکل آئے گا۔ جو دودھ گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہوں گی۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت لا علاج مرض سے کبھی نہیں ہوگی۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ ناظرین، جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اسے کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوگی۔ جو سونف والا دودھ پیتا ہے اس کی عقل اسے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گی۔ ناظرین، جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر عقاب سے بھی تیز ہوگی۔ جو دودھ میں آملے کا مربع ڈال کر پیتا ہے اس کی عمر 5 سال بڑھ جاتی ہے۔ جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتا ہے اس کی جلد 90 سال تک کبھی نہیں پھٹے گی۔ ناظرین، اگر سبزی کو جلدی پکانا ہے تو سبزی میں 2 چمچ دودھ ڈال دینے سے سبزی جلدی پک جائے گی۔ جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھانے میں کھیرا استعمال کرنے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ بازاری خوشبودار تیل کی بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ خوش رہنا بالوں کی تندرستی سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں وہ روزانہ اجوا کھجور کھایا کریں۔ بکری کے دودھ کے اندر سونف ملا کر پی لیں تو بخار تیزی سے کم ہوگا۔ کھانا کھانے کے درمیان کم سے کم 5 گھنٹوں کا وقفہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، خوشبو لگا کر رات کو کیکر کے درخت کے پاس ہرگز مت جائیے ورنہ جنات عاشق ہو جائیں گے۔ کچا امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کالا نمک، سونف اور اجوائن لے کر ان کی پھکی بنا کر رکھ لیں اور 1/4 چمچ کھانے کے 5 منٹ بعد پانی کے ساتھ کھائیں۔ سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ بازوؤں کی کہنیوں پر مالٹے کا چھلکا استعمال کرنے سے کہنیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جن کا حمل بار بار گرتا ہو وہ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا لے اور 1 چمچ دودھ کے ہمراہ روزانہ لے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار 18 سے 33 سال کی عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں 97% لوگ نیا پین خریدنے کے بعد پہلا لفظ اپنا نام لکھتے ہیں۔ اگر ہم خوشی سے روئیں تو پہلا آنسو ہماری دائیں آنکھ سے اور غم سے روئیں تو بائیں آنکھ سے نکلے گا۔ سفر کرنا دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے، یہاں تک کہ کسی شخص کے دل کی بیماری اور مایوسی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔
اگر کوئی شخص 20 سیکنڈ سے زیادہ آپ کے گلے لگتا ہے تو آپ کا اس پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ نہار منہ روزانہ سیاہ انگور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جب بھی بخار تنگ کرنے لگے، لیموں کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر مل لیں، بخار اتر جائے گا۔ ناظرین، داڑھی والے مرد کلین شیف مردوں سے زیادہ حسین اور پرکشش ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو 5 خوشخبریاں سنانے کے بعد ایک بری خبر سنا دی جائے تو وہ اپنی تمام خوشی بھول جائے گا اور بری خبر کے غم میں پڑ جائے گا۔ انسان جتنا ذہین ہوتا ہے اتنا ہی تیز سوچتا ہے، لیکن اتنا تیز وہ لکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے پکائے ہوئے کھانے کی بجائے دوسروں کا پکا ہوا کھانا زیادہ بہتر لگتا ہے، حالانکہ پکا ہوا بھی بالکل ایک جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، ایسے لوگ جو باہر دھوپ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دھوپ میں زیادہ نہیں نکلتے۔ اگر کسی کام کے لیے پلان اے کے ساتھ پلان بی بھی تیار رکھتے ہیں تو بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کا پلان کامیاب نہیں ہوتا۔ جو لوگ جھوٹ بولنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ بھی آسانی سے پکڑ لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کو بہت مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اکثر وہ خود ہی لوگ بہت سارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی ایک چیز، ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی ایک ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں رکھیں اور چوستے رہیں۔ چند دن اس کو کر کے دیکھیں، جوانی، طاقت، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، بلغم ریشے کا شافی علاج ہے۔ ناظرین، بال گرتے ہوں اور کمزور ہوں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 دفعہ لگا کر 3 گھنٹے کے بعد سر دھو لیں۔ اگر آپ کو لوز موشن ہوں تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ زخم پر لال مہندی بھگو کر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ کافی اور چائے کا کم سے کم استعمال کریں کیونکہ یہ ہونٹوں کو کالا کر دیتے ہیں۔ کمرے میں کلونجی کی دھونی دینے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ مچھلی کا سوپ پینے سے آپ کبھی اندھے نہیں ہوں گے۔ خشخاش کی پھکی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور کبھی بھی زکام نہیں ہوتا۔ 2 ہفتوں تک روزانہ دن میں 2 بار استعمال کریں۔ چنگم چبانے سے مریضوں میں بے چینی، ڈپریشن، تھکاوٹ اور دیگر ذہنی امراض میں کمی آتی ہے۔ گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی استعمال کیا کریں۔ ایک دن چھوڑ کر تخم لنگا یا اسپاغول چھلکے کا استعمال کریں۔ صبح کے وقت بھگو کے رکھے ہوئے 7 عدد بادام چھیل کر کھائیں۔ جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہے اس کو کمر درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ برتن رات کے وقت دھو کر سونا چاہیے۔ ناظرین، جن لوگوں کے دلوں میں حسد ہوتا ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور دیر انہی کے لیے کرتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ جن لوگوں کی ناک کے بال بڑھتے رہتے ہیں وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ وقت اگر ایک جیسا رہتا تو لوگوں کی پہچان کیسے ہوتی؟ ضرورت سے زیادہ نیند لینے والے انسان اداس ہی رہتے ہیں۔ ہاتھ جل جائیں تو شہد اور نمک کا لیپ لگائیں۔ کنگھی پر لیموں کا رس لگا کر بالوں میں پھیر لو، بال چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ ناظرین، خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس، قبض اور بہت سے امراض سے بچا جا سکتا ہے۔
بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہشات شوہر کی گنجائش کے مطابق ہوں۔ رات کے وقت جوئیں نہیں نکالنی چاہیے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے گیس قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے۔ ناظرین، گھر میں بادام کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ نمک فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتا ہے۔ جو لوگ کھانوں میں نمک کو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ طویل بخار ہو جائے تو جان لو یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر سرخ دھبوں کا پڑ جانا کالے جادو کے ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، واش روم اور غسل خانے سے داغ دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کریں۔ جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا اسے ماں کہتے ہیں۔ گیلے بالوں میں کنگھی کرنے والے افراد کے بال روکھے سوکھے اور بے جان اور بے رونق ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں سولر پینل لگا ہو وہاں کے افراد کی قوت حافظہ کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تہجد کے وقت اگر آنکھ کھل جائے تو سمجھ جانا کہ بلاوا عرش سے آیا ہے۔ کھٹی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، پٹھوں کے لیے مضر ہے اور انسان کے بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ سبزی کا سالن زیادہ کھاؤ، اس سے بدن میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان ایک دن نماز نہیں پڑھتا تو وہ 64 سجدے نہیں کرتا، لیکن شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا، اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ جب آپ کو چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ انار، کھجور اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی عورت بھی جوان ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جس کا بدن کمزور ہو وہ روزانہ ہریسہ کھا لے، وہ پہلوان بن جائے گا۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ حسن اخلاق ذلت نہیں۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے پیچھے ہٹ جاؤ، تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ مرد کبھی عورت کی خوبصورتی پر نہیں مرتا، مرد چاہتا ہے کہ عورت اس کی عزت کرے اور اس کا احترام کرے۔ دودھ پھٹ جائے تو بالکل پریشان نہ ہوں، بلکہ پھٹے ہوئے دودھ سے کھویا بنا لیں۔ ہری مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ ایسی عورتوں سے فاصلہ رکھو جن میں یہ 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں۔ جس عورت کا لباس میں سے اس کا بدن ظاہر ہو رہا ہو اور بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ 10 پتے انگور کے لے کر ان کو رگڑ کر ان کا پانی نکال لیں اور مریض کو پلا دیں، مرگی کا مسئلہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ کرنے سے مصیبت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کریں۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ رات کے وقت چاول بالکل کم کھائیں کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں۔
وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تھے تو پانی پاک ہو جاتا تھا۔ ناظرین، انسان بہت ساری پریشانیاں ان باتوں سے جڑی ہیں کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ چنے کی دال بخار کو دور رکھتی ہے۔ ناظرین، خالص شہد کی پہچان یہ ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دو تو وہ نہیں کھائے گا۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے انسان سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ ناظرین، جس گھر میں کالی بکری موجود ہو وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لو۔ جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو اور دماغ فریش نہ رہتا ہو وہ مالٹے کا جوس پئیں۔ آب زمزم کو غور سے دیکھو، نظر تیز ہو جائے گی۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔